میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک گھر زندہ محسوس ہو سکتا ہے، مگر جیسے ہی میں مارٹلز پلانٹیشن کے احاطے میں داخل ہوا مجھے وہ احساس ہوا، خوف نہیں، ابھی نہیں، بس یہ عجیب سا احساس کہ میں اکیلا نہیں ہوں، دن کی روشنی میں بھی۔ درخت غیر معمولی طور پر ساکت تھے، ہوا معمول سے زیادہ بھاری تھی، اور وہ گھر، وہ صرف کھڑا نہیں تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ اونچے سفید ستون، لمبا لکڑی کا برآمدہ، کھڑکیاں، جیسے خاموش آنکھیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے کہانیاں سن چکا تھا، کہتے ہیں یہ لوزیانہ کی سب سے زیادہ آسیب زدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ خالی کمروں میں آوازیں، قدموں کی چاپ جب کوئی نہیں ہوتا، آئینے جو وہ دکھاتے ہیں جو حقیقت میں وہاں نہیں ہوتا۔ میں نے زیادہ تر باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، مگر جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھا لکڑی کی آواز گونجی، جیسے گھر نے مجھے محسوس کیا ہو۔ اندر سب کچھ پرانا مگر محفوظ تھا، فرنیچر، دیواروں پر لٹکی تصویریں، ایک خاموشی جو پرسکون نہیں تھی بلکہ انتظار میں تھی۔ مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، ایک عورت، ایک موجودگی جو کبھی یہاں سے نہیں گئی۔ اسے کہتے ہیں کلوئی، ایک نام جو سرگوشیوں، المیے اور کسی تاریک راز سے جڑا ہوا ہے۔ میں آہستہ آہستہ راہداری میں چل رہا تھا، دیوار کو ہلکے سے چھوتے ہوئے۔ جتنا آگے بڑھتا ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے دیکھا، ایک آئینہ، پرانا، لمبا، وقت کے اثرات سے بھرا ہوا۔ میں اس کے سامنے رک گیا۔ پہلے صرف میرا عکس تھا، تھکی ہوئی آنکھیں، خاموش وجود، سب معمول کے مطابق۔ پھر کچھ حرکت ہوئی، کمرے میں نہیں بلکہ عکس میں، میرے پیچھے۔ میں فوراً مڑا، کچھ نہیں تھا، خالی راہداری، خاموشی۔ مگر جب میں نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، میں اکیلا نہیں تھا۔ میرے کندھے کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، ساکت، مجھے دیکھتا ہوا۔ اور اسی لمحے مجھے ایک بات سمجھ آئی، کچھ جگہیں صرف تاریخ نہیں سنبھالتی، وہ یاد رکھتی ہیں۔ میں پیچھے نہیں ہٹا، میں ہٹ ہی نہیں سکا۔ اس عکس میں کچھ ایسا تھا جو مجھے وہیں روک رہا تھا۔ میرے پیچھے کھڑا سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا، سانس بھی نہیں لے رہا تھا، بس کھڑا تھا، مجھے دیکھتا ہوا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ روشنی کا دھوکہ ہے، ایک سایہ، میرا وہم۔ میں آہستہ سے مڑا، احتیاط سے۔ میرے پیچھے راہداری خالی تھی، نہ قدموں کی آواز، نہ کوئی حرکت، کوئی نہیں تھا، مگر وہ احساس اب بھی موجود تھا، اور قریب، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دوبارہ آئینے میں دیکھا، اور اس بار وہ زیادہ واضح تھی۔ ایک عورت، مدھم مگر صاف، پرانے زمانے کے لباس میں، اس کا چہرہ آدھا چھپا ہوا، مگر اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی۔ میں ساکت ہو گیا، ہر احساس کہہ رہا تھا کہ حرکت کرو، مگر میں نہیں ہلا، کیونکہ وہ اب صرف کھڑی نہیں تھی، وہ قریب آ رہی تھی، کمرے میں نہیں بلکہ عکس میں، آہستہ آہستہ، بغیر آواز کے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا، میرے جسم پر سردی پھیلنے لگی۔ پھر ایک سرگوشی، میرے کان کے پاس، آئینے سے نہیں، میرے پیچھے سے۔ تم نے مجھے دیکھا۔ میری سانس رک گئی۔ اس بار میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے نظر ہٹائی تو شاید وہ حقیقت میں میرے پیچھے کھڑی ہو۔ آئینے میں پھر تبدیلی آئی، اس کا چہرہ تھوڑا اوپر اٹھا، اور ایک لمحے کے لیے میں نے اسے صاف دیکھا، نہ غصہ، نہ نفرت، بلکہ کچھ اور، کچھ غلط، جیسے ایک کہانی جو بدل دی گئی ہو، ایک سچ جو چھپا دیا گیا ہو۔ مجھے مارٹلز پلانٹیشن کی کہانیاں یاد آئیں، کلوئی کے بارے میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک خادمہ تھی، کچھ کہتے ہیں اس نے زہر دیا، کچھ کہتے ہیں اسے پھانسی دی گئی، مگر کوئی سچ نہیں جانتا۔ اور وہاں کھڑے ہو کر مجھے ایک بات سمجھ آئی، شاید کہانیاں غلط نہیں تھیں، بس ادھوری تھی۔ پھر سرگوشی آئی، مزید قریب۔ اس نے جھوٹ بولا۔ میرے جسم میں سردی دوڑ گئی، کیونکہ یہ وارننگ نہیں تھی، یہ اقرار لگ رہا تھا۔ آئینہ ہلکا سا لرزا، اور ایک لمحے کے لیے عکس بدل گیا۔ کمرہ پرانا لگنے لگا، اندھیرا، جیسے میں ماضی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ اکیلی نہیں تھی، اور بھی سائے تھے، ساکت، دیکھتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے۔ پھر سب کچھ واپس آ گیا، حال،
آئینے میں صرف میں تھا، اکیلا، مگر سردی باقی تھی، اور وہ احساس بھی، کیونکہ اندر سے مجھے معلوم تھا اب کچھ بدل چکا ہے۔ میں نے صرف اسے نہیں دیکھا، اسے معلوم ہے کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ پرابلم یہ تھی، مجھے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے جیسے ہی آئینہ خاموش ہوا، مجھے مائرٹلز پلانٹیشن سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں گیا، کیونکہ اس سرگوشی میں کچھ تھا۔ اس نے جھوٹ بولا جو میرے ساتھ رہ گیا۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ درستگی تھی، جیسے کوئی سچ برسوں سے غلط بیان کیا جا رہا ہو۔ میں نے جانے کے بجائے گھر کے اندر مزید گہرائی میں جانا شروع کیا۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا، ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی، خاموشی بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میں ایک کمرے تک پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ میں نے آہستہ سے دھکا دیا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی ہوا مزید سرد ہو گئی۔ یہ صرف کمرہ نہیں تھا، یہ ایک یاد تھا، جمود میں قید۔ میں اندر گیا اور میرے پیچھے دروازہ خود بند ہو گیا، آہستہ مگر مکمل۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے میں نے اسے دیکھا۔ اس بار آئینے میں نہیں، حقیقت میں۔ وہ کمرے میں کھڑی تھی، میرے اور دروازے کے درمیان، پہلے سے زیادہ واضح، مدھم مگر حقیقی۔ اس کی نظریں مجھ سے ملیں اور اس بار اس نے صاف آواز میں کہا، انہوں نے کہانی غلط بتائی۔ آواز فضا میں گونج گئی۔ میں خاموش رہا۔ انہوں نے کہا، میں نے زہر دیا۔ اس کی آواز مضبوط تھی، مگر پھر اس نے کہا، میں نے نہیں دیا۔ کمرہ جیسے بدل گیا۔ انہیں ایک کہانی چاہیے تھی۔ میرے اندر سردی دوڑ گئی۔ اب سمجھ آ رہا تھا، مختلف کہانیاں، الزامات، سب کچھ آسانی کے لیے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ پہلی بار اس کے چہرے پر ایک نیا احساس آیا، نہ غصہ، نہ دکھ، بلکہ قبولیت۔ وہ پہلے ہی مر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہوا مزید بھاری ہو گئی اور میں جواب بن گئی۔ میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ اب میں سمجھ چکا تھا۔ ایک سانحہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا تھا اور وہ منتخب کی گئی۔ سچ ہو یا جھوٹ، فرق نہیں پڑتا، کہانی پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ وہ اب قریب تھی، بہت قریب۔ اس کی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ کہانی یاد رکھتے ہیں، اس نے کہا، مگر یہ گھر، وہ رکی، سچ یاد رکھتا ہے۔ کمرہ مکمل خاموش ہو گیا، پھر دروازہ خود بخود کھل گیا، خاموشی سے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں اس کے پاس سے گزرا، اس کی سردی کو محسوس کرتے ہوئے، اور باہر نکل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں باہر پہنچ کر ہی رکا، جہاں سانس لینا ممکن تھا۔ مگر آج بھی میں اس گھر کے بارے میں سوچتا ہوں، مائرٹلز پلانٹیشن کے بارے میں، لوگوں کی کہانیوں کے بارے میں، اور ان سچائیوں کے بارے میں جو چھپی رہتی ہیں، کیونکہ کچھ جگہیں صرف بھوت نہیں رکھتی، وہ سچ کے مختلف روپ سنبھالتی ہیں، اور کبھی کبھی جو باقی رہتا ہے وہ نہیں ہوتا جس پر ہم یقین کرتے ہیں۔